أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، جو کائنات کا اکیلا ہی بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ہر ایک کی زندگی، موت اور رزق کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے حد الحساب درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لاتا ہے۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ مبارک میں عقیدہ توحید، اس کی فضیلت، اہمیت، توحید کی اقسام، شرک ایک سنگین گناہ ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان کو موت آ جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر جہنم ہوگی۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں شرک کی اقسام، بعض ایسے اعمال جن سے لوگ ناواقف ہیں، نہیں علم رکھتے، لیکن وہ کام کرتے ہیں اور شرک کے مجرم بنتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں شرک کی ہی ایک قسم ہے، قبر پرستی کا شرک، اسباب، مفاسد اور نتائج، اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ غور کے ساتھ سنیے اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے تقریباً 4 مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ دنیا میں تمام مخلوقات، ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور اپنے خالق کی پہچان رکھ دی ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ خالق کائنات کے برحق ہونے میں کو مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، لوگوں اپنے وجود پر ہی غور و فکر کر لو، اس وجود کو کس خالق و مالک نے پیدا کیا ہے اور کس طریقے سے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ دونوں ہاتھ، دونوں آنکھیں، یہ چہرہ، یہ جسم کا ایک ایک اعضاء اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کی پیدائش میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ہی غور و فکر کرو، اس خالق کائنات نے تمہیں کیسا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح دیگر نظام ہے دنیا کا، حیوان، جانور، پرندے اور چاند، سورج، ہوائیں، زمین، آسمان، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر غور و فکر کرو کہ ان تمام چیزوں کو جن کے تم دیکھتے ہو، ان کا خالق کون ہے، کس نے انہیں زندگی بخشی ہے اور کون ان کے نظام کو چلانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں
واضح لکھا ہوا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو فطرت یعنی توحید الہی کی طرف دعوت دی، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہی نہیں بلکہ آسمانوں سے اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور دیگر صحائف بھی نازل فرمائے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے لیے صراط مستقیم کو واضح کرنے کے لیے، اور توحید کو واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعہ پھیلایا پوری دنیا میں اور لوگوں کو آگاہ کیا۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، توحید ربوبیت، اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے، اور ہر نبی کا سب سے پہلا واعظ، سب سے پہلا پیغام اپنی امت کو یہی ہوا کرتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک وہ ظلم عظیم ہے جو ناقابل معافی ایسا جرم ہے کہ اگر انسان کو اس کے اوپر موت آ جاتی ہے توبہ کیے بغیر تو قرآن مجید ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے مشرک بھی کہتا ہے، جہنمی بھی کہتا ہے۔ اتنا بڑا بدبخت انسان ہے کہ جس کو اتنی بڑی زندگی ملے، کئی سال اس زمین پہ زندہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی نہیں پہچان پایا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اپنے خالق کو ہی اس نے نہیں پہچانا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے اور اس کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں۔ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ انسان دنیا جہاں کے علوم سیکھ لے اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا پیغام جو ہے اس کو نہ سمجھ پائے اور دنیا سے چلا جائے۔ اسے جاننا اور اس پر زندگی گزارنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلے بت پرستی اور شرک کا آغاز اس قوم نے کیا، وہ قوم نوح علیہ السلام ہے۔ قبر پرستی، بت پرستی غیر اللہ کی بندگی کا ایک باعث ہے۔ انسان قبر پرستی سے ہی بت پرستی کی طرف پلٹتا ہے، اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے جو شرک کے کئی دروازوں کو کھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں بھی ذکر کیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انسابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت۔ یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم نوح کے کچھ نیک لوگ، کچھ نیک افراد تھے، جب ان پر موت واقع ہوئی تو شیطان اس قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مورتیاں بنا کر، یہ بزرگ تھے، نیک سیرت یہ لوگ تھے، اچھے کردار کے یہ حامل تھے، ان کی تصویریں بنا کر جو ہے فلاں فلاں جگہ پر رکھ دی جائیں جہاں پہ ان کا بیٹھنا ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، ان جگہوں پر ان کی مورتیاں جو ہیں وہ لگا دی جائیں۔ شیطان نے یہ وسوسہ اس قوم کے دلوں میں یہ ڈالا کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کے بت بنا کر، تصویریں بنا کر مختلف جگہوں پہ رکھ دی جائیں۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ مزار ایک ہوتا ہے، قبر ایک ہے، لیکن اس کے لیے تبرکات حاصل کرنے کے لیے کئی جگہیں منتخب کی ہوتی ہیں
کہ یہاں پہ بزرگوں نے اعتکاف کیا تھا، یہاں پہ بزرگوں نے غسل کیا تھا، یہاں پہ بزرگ لیٹے تھے، یہاں پہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، سیم وہی طریقہ کار جو قوم نوح نے اپنایا تھا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کی تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر، بت بنا کر مختلف جگہوں پہ رکھ دیے۔ جب یہ قوم ختم ہو گئی، تصویریں بت تراشنے والی، تو اگلی نسل آئی، اگلی قوم آئی، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ انہی تصویروں کی عبادت کرنے والے تھے، انہی مورتیوں کو اپنا حاج کروا مشکل کشا کہنے والے تھے، لہذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاں ہمارے بزرگ جو ہے، یہ بزرگوں والا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ قوم نوح سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا وہ گمراہ تھے؟ ہمارے بزرگ کیا وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے؟ کیا وہ غلط راستے پہ تھے؟ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا آ رہا ہے۔ جب بھی کسی کو توحید کی واز، توحید کا درس دیا جاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی، وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ یعنی قوم نوح سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، انہوں نے بت بنائے، تصویریں بنائی، اور قوم نوح کے بعد یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے یحذروا ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے صلحاء اور انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، یہ بات کہتے کہتے آپ اس قدر اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، اللہ کے نبی اس خدشے سے ڈر رہے تھے کہیں میری امت میں یہ چیز پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی قبر بنائی، سال مسجد تعمیر کر دی، اس مسجد کو وہی درجہ دیا جو عام مسجد کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی مزارات کے جو قبریں تعمیر کی جاتی ہیں وہاں اس قدر خشوع خضوع سے عبادت کریں گے گویا کہ یہاں پہ پروانہ قبولیت کا جاری ہو جائے گا، اس قدر وہاں پہ یہ لوگ اپنا عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے قبروں کے پاس مساجد تعمیر کر لی، عبادت گاہیں بنا لی، اس لیے انہوں نے پہل انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ لیکن نصارہ نے اس فعل بد کا برا اتباع کیا، سب سے پہلے قوم نوح، پھر یہودیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد پیروی کرتے ہوئے عیسائیوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ بڑے بزرگوں کی قبروں پر تعمیرات کی، مساجد بنائیں، عبادت گاہیں بنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے ایسے بدبختوں پر جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہیں بنائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اڈے پہ قائم کر دیے۔ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصاویر بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھی، بطور مجسمہ کے تصویریں لٹکا دی، یہ ہمارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہیں۔ اسی طرح جو ہے بت پرستی کا آغاز ہوا، اسی طرح جو ہے حدیث میں بالکل واضح ہے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور مجاور بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ آج سے اسی طرح قبر کے پاس مسجد اور مسجد عبادت گاہ بنی اور ساری قبر کے اوپر گلہ رکھا، نذرانے، نیازیں، غیر اللہ کے چڑھاوے، طرح طرح کی عبادات جو ہیں وہ ہونا شروع ہوگی، اور ان قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہوئی یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور نیکوکار صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ آج وہی طریقہ کار ملتا جلتا ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ایمان قبول کرنے کے باوجود ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں وہ ہم غیر اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تنبیہ کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، میری قوم خبردار اس فیض سے باز آنا، کہیں ایسا نہ ہو اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو عبادت کا بت اور ایسی جگہ نہ بنانا کہ جہاں پہ عرس ہو، میلہ ہو، بت پرستی ہو، وہاں پہ شرک کرنا قائم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے اپنی وفات کے ان ایام میں کی جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، چند دن پہلے کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، فتح الباری میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا ہونے لگے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی عام بہر ہوتی۔ اس خدشے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو وہ دفن کیا گیا، جہاں پہ آپ آرام فرما ہے، جہاں پہ روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم نوح کے جو مشرکین تھے اور مشرکین مکہ کا ایک ہی عقیدہ تھا شرک کرنے میں، جس طرح قوم نوح کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے باؤ اجداد جو نیکوکار تھے، وادی یغوث، نصر، یعوق ان کے نام ہیں، قرآن پاک میں ان ناموں کا ذکر آیا ہے، سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں، ہمیں پتہ کہ اللہ کی ذات یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کو کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہ پیارے تھے، ان کا تقرب لینے کے لیے، اللہ کا تقرب پانے کے لیے انہیں پکارنا پڑتا ہے، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے دعا کرنا، ان سے انہیں پکارنا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ایسے ہی مسلمانوں نے بھی کیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہوئے ان کے آستانوں پر سالانہ عرس اور دیگر رسومات کرتے ہوئے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب سمندر میں کشتیاں ڈالی جاتی ہیں یا دیگر مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، حال میں کہ اس کے لیے عبادت کو خاص کر لیتے ہیں۔ جب مشکلات میں پھنسے ہیں پھر ایک اللہ کو، جب اس مشکل سے گزر جاتے ہیں تو پھر اپنے باؤ اجداد کو، پھر اپنا جو حاجت الواح ہے، مشکل کشا ہے، پھر ان کو پکارتے ہیں تاکہ ہمارا تقرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کا تقرب ہمیں مل جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا گیا جو سرزمین حبشہ میں تھا، گرجے کا نام ماریہ تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تصاویر دیکھی ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح اب الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ ذلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا کہ ان لوگوں میں جب بھی کوئی بزرگ آدمی فوت ہوتا، نیک سیر فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، وہاں تصویریں بنا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ زمانے کی بدترین مخلوق کا حصہ تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے عادی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مشرک ہونے کی اصل وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ کیا تھی۔ قبر پرست حضرات جو ہیں
ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے سے فیض پانے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کے نظر و نیاز وغیرہ، چڑھاوے وغیرہ، عرس وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مشرکین اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں ہمارا رابطہ کروانے والے ہیں۔ جس طرح آج کا مشرک جو ہے شرک کرنے والا کہے گا جی ایس پی کو ملنا ہو ایسوٹی کی ضرورت ہے، بڑے کو ملنا ہو، چھوٹے ملازم کی ضرورت ہوتی ہے، مکان پہ چلنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کا ڈائلاگ بولتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم ان اپنے حاضر باؤں کو مشکل کشاؤں میں اس لیے بلاتے ہیں، اس لیے پکارتے استغاثہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں۔ نہیں بات سمجھائی تو دوسری آیت پہ اللہ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دیں، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بندے تھے، تمہاری طرح کے انسان تھے، ان کا خالق بھی میں اللہ ہوں، وہ تمہاری باتوں سے بے خبر ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے، قبروں میں جو لے پہنچ چکی ہے وہ تمہاری آہو بکا کو نہیں سنتے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، تو پھر بھی انہیں پکارتے ہیں۔ اصل میں مشرک جو ہوتا ہے اس میں ضد کرنا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، اس میں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کے رسول منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لعنت زدہ کام ہے، لیکن انہوں نے نیائے پہ آواز پیدا کی کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارت سے زیادہ تمہارا خالق و مالک ہے، تمہاری فریادوں کو سنتا ہے، پورا بھی کرتا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہر چیز اس کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو نہیں یہ اللہ کے ساتھ ہمیں ملاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرتے ہیں۔ ما فوق الاسباب طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، یعنی میلوں میل میرا حاجت الواح ہے، مشکل کشا ہے، وہ میرے حالات سے واقف بھی ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ اللہ وغیرہ، یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، کلا کما کر دی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے سناتے آپ زخمی ہوئے اور آپ نے کئی جنگیں لڑی اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، لیکن آج قوم جو مصالحت کا شکار ہے، شرک کرتے بھی ہیں، مصالحت اختیار کرتے، کوئی بات اپنے معاملات میں مصالحت نہیں اختیار کرتے، اللہ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے، کوئی بات نہیں۔ پکارنا عبادت ہے غیر اللہ، دعا عبادت ہے، جب اللہ سے پکارا جائے، اللہ سے طلب کیا جائے، لیکن جب وہ دعا غیر اللہ سے کی جائے وہ شرک بن گئے۔ اللہ غیر اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے نظر و نیاز دینا، اس قبر پر، اس بت خانے پر نظر و نیاز دینا، جانور ذبح کرنا اور قبر پر غلاف چڑھانا، اس طرح کے کئی چادریں وغیرہ چڑھانا، کئی قسم کے شرک ہیں جن کا تعلق قبروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دی، قبر کو پختہ کرنے سے آپ نے منع فرما دیا،
قبر پر دیا جلانے سے منع فرما دیا، قبر پر چادر چڑھانے سے آپ نے منع فرما دیا، قبروں پر لکھائی لکھنے سے آپ نے منع فرما دیا۔ کوئی کائنات کے اندر ایسا فرد پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دلیل پیش کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے کا حکم دیا یا پکی قبر بنانے کا حکم دیا یا ان پہ نذرانے چڑھانے کا حکم دیا۔ کوئی کائنات کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو ثابت کر سکے۔ اس کے کبھی دلائل ہیں کہ قبر پختہ بنانا، غلط کرنا، یہی ایک راستہ ہے شرک کی طرف جانے کا، یہ ایک راستہ ہے کہ دروازہ جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی جو اس عمل کا حصہ ہیں، دیکھا دیکھی اس عمل کو اپنا رہے ہیں اور بڑے بڑے اڈے قائم کر دیے ہیں، ان پہ اخراجات فور کر رہے ہیں، چلان کرنے کی، چادریں چڑھانے کی، اور سب سے زیادہ بے حرمتی مسلمان کر رہا نام نہاد کہ قبروں پر چادریں ڈال کر کتے اوپر پیشاب کر رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں ہم سے بڑا توحید والا قوم ہے کسی کے اندر یہ غیرت کے اگر اس سے غلطی ہوگی ہے تو اس قبر کو کھیڑ پھینکے، گرا دو اس قبر کو، مٹی کے زمین کے برابر کر دے کہ بس کے برابر جو اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، اور اس شرک سے باز آ جائے۔ آج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنگل بقیع نہیں آپ نے دیکھا، جنگل معاہدہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ قبرستان جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں وہ نفوس قدسیہ دفن ہیں جن کے لیے اللہ کا رضی اللہ عنہ ورضوا، کیا پکی قبر ہیں؟ کتبے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ پاکستان، پاک و ہند میں یہ شرک عام ہے، بہت زیادہ یہ سرایت کر چکا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ غلط سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا غلط نہ کرنا۔ خبردار پہلی قوم میں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے افراط و تفریط کے راستے کو اپنایا اور وہ شرک کا حصہ بن شرک میں مبتلا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارے رب نے کہا کہ لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں، اور جو مجھے چھوڑ کر مجھ سے نہیں پکاریں گے، مجھ سے نہیں طلب کریں گے، مانگیں گے، انہیں عنقریب رسوا کر کے، ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں۔ اور یہی فوشدگان جن اللہ کے مقابلے میں پکارا جاتا ہے، اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بلا شبہ روز قیامت یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا کہ ہماری قبروں میں آپ کیا کرتے ہیں، ہم نے تمہیں بازو سے پکڑا تھا کہ یہ کام کرنا، میری قبر پہ دیے چلانا، میری قبر پہ نذرانے، نذر و نیاز دینا، چڑھاوے دینا، ہم نے کہا تھا؟ وہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بے خبر ہوں گے، اعلان کریں گے ہم تمہاری عبادات سے بے خبر، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور قبر والوں کو کوئی بات نہیں آپ سنا سکتے۔ اللہ، سورۃ فاتر پڑھے، قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب وہ چارپائی پہ میت ہوتی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، غسل خود دیتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، اس کے سارے معاملات، کفن پہناتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ کبھی بولا آگے سے بھی آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی باپ کی میت کو، کبھی بھائی کی میت کو بھی دیکھا ہو غسل کی حالت، آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ معاملہ؟ لیکن وہی بزرگ جب وہ 5-6 فٹ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے پھر وہ سب کو سننے لگ جاتا ہے، پھر وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا، پورا بھی کرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ لوگوں اپنے عقیدے درست کر لیں، اپنے عقیدے درست کر لیں۔ یہ سب زمین جب تک شرک سے پاک نہیں ہوگی اللہ کا ناراضگی رہے گی اپنے بندوں پر۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کر دیں جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا تھا، آسمانوں سے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تھے، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تم نے ٹھہرا، وہ قبر ہو، وہ آستانہ ہو، وہ شجر ہو، وہ حجر ہو، کسی بھی رنگ میں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، تمام انبیاء نے عقیدے کو حرام قرار دیا۔ کسی بھی فرقے میں، کسی بھی فقہ میں یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، قبر کو پختہ بنانا، قبر پہ چراغاں کرنا، اس پہ نذر و نیاز دینا، اس پہ ذبیحہ کرنا، سب نے حرام لکھا۔
لیکن ہم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لیے پکارا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ لعنت ان پہ برس رہی ہے جنہوں نے شرک کے دروازے کھولے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر سورہ حج میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اللہ، جھوٹی گواہیوں سے بچیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور فرمایا غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ شرک کی ابتدا جو قبر پرستی سے شروع ہوتی ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، غلط کرتے ہیں افراد کو تفریق کے راستے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، صحیح بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے بارے میں غلط نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مریم اللہ کی اہلیہ ہے، عیسیٰ کے بیٹے ہیں، انہیں خدا بنا لیا، حاجر ماں بنا لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ خبردار میرے بارے میں غلط نہ کرنا، افراط و تفریق کا عقیدہ نہ رکھنا۔ آنا، آپ نے فرمایا میں انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جانو۔ آپ سے خود یہ اعلان فرمایا میرے بارے میں شرک غلط نہ کرنا۔ اسی طرح جو ہے آج اس عقیدے میں بھی کچھ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حرب کے اندر بت پرستی کا آغاز عمر بن لہی ملعون نے کیا۔ سب سے پہلے اس نے آغاز کیا عرب کے اندر مشرکین مکہ کو۔ اصل میں یہ دور جاہلیت میں یہ آدمی بڑا، اس کو لوگ نیک پاس جانتے تھے کہ یہ نیکوکار ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اس ظالم نے شرک کا دروازہ کھولا، مشرکین مکہ اس کے پیروکار بنے اور بت پرستی سے یہ آغاز ہوا۔ بیت اللہ کے اندر 360 ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہی بلکہ عمر بن لہی جو ہے یہ دور جاہلیت میں ایک اللہ اکبر بت لے کر آیا جس کا نام حبل تھا، اور اس طرح دیکھا دیکھی پھر لوگوں نے سلسلہ شروع کیا، جو 360 تک یہ سلسلہ پہنچا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے آپ اشارہ کرتے تو کہتے تھے جال حق وضحک الباطل، اور ظالموں آج حق آ چکا ہے، باطل مٹ جائے گا۔ توحید غالب آئی اور شرک کا خاتمہ ہوا۔ جس شرک کو اللہ کے پیغمبر نے ختم کیا تھا، اسی شرک کو ہم آج عبادت کے رنگ میں اپنائے ہوئے ہیں، قبر پرستی کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اسی چیز کا خاتمہ کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جال حق وضحک الباطل، لوگوں آج باطل ختم ہو گیا، حق غالب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول سنتے نہیں۔ اگر تم سچی ہو تو ان کا تمہاری باتوں کا جواب دے۔ کبھی سنا ہو کسی نے؟ قرآن پاک کا سب سے بڑا خطاب توحید الہی ہے۔ اللہ کی توحید کو غالب کریں اور شرک کا خاتمہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنائی گئی ہیں، اللہ ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔ آج تقریباً 50 سال
ہو چکی ہے 1974 7 ستمبر کو گزرے ہوئے، جس دن ایک تاریخی کارنامہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے جو منظور کیا گیا تھا کہ قادیانی وہ پرویزی ہو، لاہوری ہو، احمدی ہو، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ابھی بھی نبوت کی گنجائش ہے، انہیں مرتد اور زندیق اور کافر قرار دیا گیا۔ 50 برس اس کو ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صدیوں پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ تو خاتم ہیں نبیوں کے، سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دیواروں پر ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا۔ آپ آج دار ختم نبوت ہے۔ آج کسی کا بھی عقیدہ ہو، آج ہماری نئی جنریشن جو ہے، نئے جو طبقہ نوجوان ہے، امریکہ کی، جرمنی کی نیشنلٹی لینے کے لیے، ویزا لینے کے لیے اپنے عقیدے کو بدل بیٹھتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مرزائی کہلواتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور آسانی سے ہم باہر جا سکیں۔ تو بھائیوں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جس پر آج تمام مکاتب فکر کے لوگ مسلمان جمع ہیں اور متفق ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سر پہنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت طیبہ کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی اور آپ کی طرز زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔